سائفر کیس میں جو خصوصی عدالت ہے اس نے چند روز قبل 17 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنایا تھا، اور آج جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے یہ اس حکم کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ بخاری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے بعد جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس پروسیڈنگ کی طرف تو ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم ذرا دو چار باتیں اور کر لیں۔ وہ یہ ہے، ایک تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ عادی ہیں کہ پارلیمنٹ سے بھاگ جاتے ہیں اور عدالتوں میں پناہ لے کے وہاں سے پھر ریلیف کا تقاضا کرتے رہتے ہیں، جو کہ ان کو پچھلے 4-5 سال سے ملتا رہا ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ اب بھی شاید وہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں اب بھی اوتھ کمیشنر کا دفتر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سب کچھ بدل گیا فنڈامنٹلی۔ تو اگر آپ دیکھیں اس فیصلے کو جس کا ہم ذکر کر رہے تھے پہلے، اس سے پتہ چلا کہ وہ ماحول اب نہیں رہا، نہ عمراندار ججز رہے ہیں، نہ بندے علی عدلیہ رہی ہے، تو چیزیں بدل گئی ہیں۔ لیکن جو ان کے وکیل ہیں وہ ان کو اس صورتحال سے آگاہی نہیں دیتے۔ ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے آج کل، رج کے خان صاحب ان کی تفریح لیتے ہیں، ایسی لیتیاں لیتے ہیں ان کی کہ باہر آ کے تو وہ جو نیلسن منڈیلا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو، اندر جا کے جب وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ حال ہو گیا یہاں، یہ دیکھو میں کن قسم کے حالات میں رہ رہا ہوں، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، تو وہ وکلا جو ہیں جھاڑ جھوڑ کھا کے باہر ہنستے ہوئے آ کے پھر وہ نیلسن منڈیلا بنا دیتے ہیں ان کو۔ اب تو وہ بیرک کی دیوار بھی جی ہاں، توڑوا دی گئی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے تاخیری حربے استعمال کرنا عمران خان صاحب کی پرانی عادت ہے۔ آپ مقدمات کو ذرا دو چار کو مثال کے طور پہ پیش کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ فارن فنڈنگ کا کیس پچھلے 8 سال سے چل رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ توشہ خانہ کیس جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا وہ 10 ماہ سے زیر التوا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ جو الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس ہے وہ کتنے ہفتوں کتنے مہینوں سے چل رہا ہے؟ اور اسی طرح سے اب سائفر کیس کو بھی لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سائفر کیس کو لٹکانے کی کوشش کیوں کی جا رہی؟ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ 2-3 کیس ایسے ہیں، خان صاحب پر تو کیسز تو بے پناہ ہے نا، لیکن 2-3 کیسز ایسے ہیں جو بہت نوعیت کے اعتبار سے بہت خوفناک ہیں۔ ان میں سے توشہ خانہ ایک ہے، سائفر کیس ایک ہے، اور 9th میں ہے تو فورن فنڈنگ بھی بہت خطرناک کیس، کیونکہ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ سیاست سے تو گئے۔ تو اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ ججز نے دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، جان بوجھ کر ان کو استثناء دیتے رہے۔ وہ آپ کو پتہ نا کہ ایک طویل عرصے تک وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے۔ وہ آغاز انہوں نے کیا تھا وہ بالٹی پہن کے اپنی، اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے، اور جن دنوں وہ پیش ہوئے عدالتوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے اچھی طرح سے ہے، چاہے وہ جوڈیشل کمپلیکس تھا، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ تھی جس پر 2 دفعہ دھاوا بولا گیا۔ یہ پیشیاں اس طرح سے کبھی آپ نے پہلے سنی ہے کسی سیاسی لیڈر کی؟ تو جناب یہ کورٹ ان کے ابا کا واڑا تو نہیں ہے نا، عدالتیں تو عدالتیں ہوتی ہیں، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال یہ ہے کہ جس طریقے کا رویہ اختیار کیا گیا ان کے ساتھ سکسیسو چیف جسٹسز کی طرف سے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے تھے چاہے وہ سپریم کورٹ کے تھے، وہ اگر مجرمانہ فیل نہیں ہے تو کم از کم مجرمانہ غفلت ضرور ہے۔ جس برق رفتاری سے باقیوں کے کیسوں کے فیصلے ہوئے تھے وہ یاد رکھنا چاہیے نا ہمیں، ٹھاک کیسوں کے فیصلے پیٹتے رہ جائیں، چلاتے رہ جائیں، دوسرے وکیل جو ہے کسی کی نہیں سنی جاتی تھی۔ تو یہ اب دور ان کے لیے بھی میرے خیال سے ختم ہو گیا ہے۔ سائفر کے اعتبار سے سائفر کا کیس اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ اس روایت کو توڑنا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیشہ سٹیٹ سیکرٹ کے طور پہ رہتی ہیں، جس کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہتے ہیں، ان کو آپ گھر لے جائیں، گھر لے جا کے پھر آپ ان کو گھما دیں، آپ کی مرضی ہے، پھر وہ آپ اپنے چہیتوں کو امریکہ پہنچا دیں، وہ جو کانسیپٹ جو وہ ویب سائٹ ہے جس پر وہ ریلیز ہو گئی، اور پھر آپ کو کوئی پوچھے بھی نہ۔ اس ملک کی تمام تر اعلیٰ ترین ایجنسیاں اس کی انکوائری کر لیں، کوئی سازش نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کا جو سپوکس پرسن ہے وہ درجنوں بھر پریس بریفنگ میں کہے ہم نے کوئی سازش نہیں کی ہے، یہ الزام لغو اور بے معنی ہے، لیکن آپ کی وہ تکرار جاری رہی اور آپ نے اس کے شیلٹر میں جو سیاست کرنے کی کوشش کی اس نے ملک کو اس نوبت پہ پہنچایا ہوا ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے ان کی پارٹی نے تو انہیں اپنے اوپر سے یہ ڈرٹی لینن صاف کرنی ہوگی، یہ ان کیسز سے جان چھڑانی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سائفر کے حوالے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن بھی کریں اور آپ کو کہا جائیے آپ فری ہیں، جا کے اپنی پارٹی کی قیادت کیجئے، جلسوں سے خطاب کیجئے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ دور ختم ہو گیا۔ یہ ممکن ہے ہو جاتا لیکن اب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے خیال سے
تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی اور خان صاحب کو ایز پارٹی لیڈر ریئلائز کرنا ہوگا کہ گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں. ریلیف ملنے کا وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے. عدالتیں اب آپ کی پناہ گاہیں نہیں رہی ہیں. تو بخاری صاحب عدالت میں ہی پھر دوبارہ وہ جو جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں وہ پھر دیکھیے ہائی جلسے کورٹ کی سے رجوع اجازت کر رہے ہیں. مانگنا ایز اے پارٹی ان کا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کسی کو انکار کرنا چاہیے. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پارٹی سے بھی اور خان صاحب سے بھی کہ خان صاحب وہ جلسہ کرے گا کون؟ اس میں لوگ آئیں گے کہاں سے؟ ابھی تاریخوں پر جانے کے لیے تو لوگ نکلتے نہیں ہیں باہر. آپ کے خیال میں یہ جو آپ کو یہ تاثر تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے تو یہ ملک ابل پڑے گا، 9 مئی کر کے آپ نے دیکھ لیا نا. اب آپ کو کوئی دوبارہ 9 مئی کرنے دے گا؟ پاسبل ہی لوگ بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ. لہٰذا آپ یہ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر یہ ایک سین دہراتا ہوں کہ جب وہ لوگ جو گرفتار ہیں ان کو جب عدالتوں میں لایا جاتا ہے پریزنر وینز میں بیٹھ کے، سڑکوں کے دو طرف کھڑے ان کے رشتہ دار، مائیں، بیٹیاں، بہنیں جس قسم کے بین کرتی ہیں، وہ قہر کسی نہ کسی پر پڑے گا تو ضرور. لہٰذا میرے خیال سے عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرٹس پر فیصلے کریں اور جلد نپٹائیں ان کیسز کو، تاکہ اگر وہ بے قصور ہیں تو انہیں کھل کے اپنی پارٹی کی قیادت کرنی چاہیے، الیکشن کا حصہ بننا چاہیے. لیکن یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں جو جنوری میں ہونے جا رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ وہ ضرور ہوں، جو اصل مقابلہ ہوگا وہ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ ہوگا. پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی ضرور اور لڑنا چاہیے ان کو، لیکن اب ان کو اس طرح کی فیسیلیٹیشن کی توقع نہیں ہونی چاہیے. نہ کوئی ان کے لیے آر ٹی ایس سسٹم بٹھانے جا رہا ہے، نہ کوئی ان کے لیے پولنگ ایجنٹوں کو باہر پھینکنے والا ہے، نہ 3 دن تک نتائج رکیں گے. میرٹس پر اگر آپ ووٹ لے جائیں گے تو آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور اگر آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے تو کوئی اب آپ کو جتوا نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.